ناظرین، اگر ہیومن ہسٹری پر تحقیقات کی بات کی جائے تو آئے دن کوئی نہ کوئی دریافت سامنے آ جاتی ہے، لیکن آج ہم ایسی تحقیق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آج ہم سعودی عرب سے ملنے والے ایک دیو ڈھانچے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، جس کے سامنے اس دنیا کے انسان کیڑے مکوڑے نظر آ رہے ہیں، اور اس کی صرف کھوپڑی کا سائز آج کی دنیا کے انسان کے برابر ہے۔ یہ دنیا میں اب تک سب سے بڑا ملنے والا ڈھانچہ تھا۔ ناظرین، یہ 2004 کی بات ہے جب سعودی عرب کے ایک علاقے رب الخلی میں تیل کی دریافت کے لیے کھدائی کی جا رہی تھی۔ یہ جگہ صحرا پر مشتمل ہے، جہاں دور دور تک ریت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ابھی کھدائی کا کام شروع ہی کیا گیا تھا۔ کاریگروں کو زمین میں ایک عجیب و غریب چیز نظر آئی۔ انہوں نے افسران کو باخبر کیا۔ جب افسران کی نگرانی میں کھدائی کی گئی تو انہیں ایک بہت ہی بڑی کھوپڑی نظر آئی، جس کا سائز موجودہ دور کے انسانوں کے برابر تھا۔ جب اس کھوپڑی کے ارد گرد مزید کھدائی کی گئی تو وہاں ایک مکمل ڈھانچہ ملا، جو کہ جسامت میں بہت بڑا تھا۔ لوگ اس کو دیکھ کر گھبرا گئے اور انہوں نے اس کی اطلاع سعودی حکومت کو دی، جس پر سعودی حکومت نے اسی وقت اس علاقے کو سیل کرنے کا حکم دیا، اور اس علاقے میں کسی قسم کی ریسرچ اور فوٹوگرافی سے سخت منع کر دیا گیا۔ وہاں کے کاریگر اس ڈھانچے کو کسی دیو یا جن کا ڈھانچہ سمجھ رہے تھے، لیکن بعد میں جب سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ ایک انسان کا ڈھانچہ ہے جو بہت زیادہ طاقتور تھا۔ اصل میں یہ ڈھانچہ قوم عاد سے تعلق رکھنے والے ایک انسان کا ڈھانچہ تھا۔ قوم عاد کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان سے زیادہ قد آور اور طاقتور کوئی اور انسان نہیں پیدا کیے گئے۔ یہ لوگ اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ ایک ہاتھ سے درخت کو جڑوں سمیت اکھاڑ دیتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے شرک اور مزید گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے ان باتوں پر عمل کرنے کی بجائے بغاوت کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی اور بغاوت پر بار بار منع فرمایا، لیکن جب وہ اپنے کاموں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی اور طوفان کا عذاب نازل کیا اور ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا، اور انہیں رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ ناظرین، رب الخلی میں جس جگہ یہ ڈھانچہ دریافت ہوا وہ اسلامی کے ہسٹری کا ایک حصہ بن چکی تھی، اسی لیے اسے سیل کر دیا گیا اور کسی بھی شخص کو اس پر ریسرچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن کچھ لوگوں نے ان کی کچھ تصاویر بنا لی جو انٹرنیٹ پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ دوستو، اس طرح کا ایک واقعہ آسٹریلیا میں بھی پیش آیا۔ دوستو، اب روس سے ملنے والے انسانی ڈھانچے کی بات کرتے ہیں، جس کی حالت نے سائنسدانوں کو بھی چکرا کر رکھ دیا۔ یہ حیرت انگیز ڈھانچہ روس کے علاقے سائبیریا میں دریافت کیا، جس کو غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈھانچہ رقص کر رہا ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ڈھانچے کا تعلق 7ویں سے 9ویں صدی عیسوی سے ہو سکتا ہے اور موت کے وقت اس کی عمر تقریباً 30 سال رہی ہوگی۔ لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ڈھانچے کے اس رقص نما پوز کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسے باندھ کر مارا گیا ہو اور اسی طرح بندھے ہوئے اسے دفن کیا گیا ہو۔ شاید اس کے پاؤں باندھ کر اس کی ٹانگوں میں کوئی چیز ٹھونس دی گئی ہو، جبکہ تاریخ میں اس طرح کا ڈھانچہ کبھی دریافت نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ اس ڈھانچے کے متعلق ایک اور بھی نظریہ سامنے آیا ہے کہ یہ شخص ٹی بی یا ایسی مرض میں مبتلا تھا جس میں اس کے مرنے سے پہلے اس کی ہڈیاں مڑ گئی تھیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے برعکس ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پر مزید تحقیق کرنے کے بعد ہی اس پر کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہندوستان کی بات کرتے ہیں، جہاں کے ایک قدیم گاؤں سے تقریباً 5000 پرانے 4 مکمل انسانی ڈھانچے دریافت ہوئے ہیں۔ ہندوستان اور جنوبی کوریا سے ماہرین کی ٹیمیں 2012 سے ریاست ہریانہ کے اس علاقے میں کھدائی کا کام جاری رکھے ہوئے تھیں۔ اس مقام کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے یہاں قدیم وادی سندھ کی تہذیب موجود تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں کے لوگ دوبارہ جنم لینے میں یقین رکھتے تھے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے اسے کمنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔